الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فارمیسی میں کام کرنے اور ایسی ادویات بنانے یا بیچنے کا حکم جن میں الکوہل یا جیلاٹین شامل ہوتی ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میں دواخانے پر کام کرنے والا فارماسسٹ ہوں۔ میں اس وقت جرمنی میں مقیم ہوں اور جرمنی میں کام کے ساتھ ساتھ تعلیم مکمل کرنے کے لیے اپنی ڈگری کا مساوی سرٹیفکیٹ لینے کے مرحلے میں ہوں۔ میں اس ملک میں فارمیسی پر کام کرنے کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ایسی دوا بنانا یا فروخت کرنا پڑتی ہے جس میں سور سے ماخوذ جیلاٹین یا الکوہل شامل ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ اگر جیلاٹین کا متبادل موجود ہو تو میں یہ ادویات مسلمانوں کو فروخت نہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، الکوہل یا خنزیر سے حاصل شدہ جیلاٹین پر مشتمل ادویات بنانے کی ملازمت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ الکوہل شراب ہے اور شراب تناول کرنا جائز نہیں، نہ ہی اس سے علاج کرنا جائز ہے۔ نیز شراب کو کھانے یا کسی مشروب کے ساتھ ملانا بھی جائز نہیں، بلکہ واجب یہ ہے کہ شراب کو تلف کر دیا جائے۔ اسی طرح جو چیز خنزیر سے حاصل کی جائے تو وہ نجس ہے، اس سے اجتناب لازمی ہے، بلکہ جس چیز کو لگ جائے اسے پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کسی دوائی، کھانے یا مشروب میں اسے شامل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، حرام چیزوں کے ذریعے علاج عقلی اور شرعی ہر دو اعتبار سے قبیح ہے۔ شرعی اعتبار سے اس لیے کہ ہم اس سے قبل احادیث ذکر کر چکے ہیں، جبکہ عقل کے اعتبار سے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو حرام اسی لیے کیا ہے کہ وہ چیز خبیث ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو سزا دینے کے لیے کوئی بھی اچھی چیز حرام نہیں کی، جیسے کہ بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے کچھ چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں بطور سزا حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال قرار دی گئی تھیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 160۔ لہٰذا اس امت کے لیے کوئی بھی چیز حرام کی گئی ہے تو اس کی وجہ اس چیز کا خبیث ہونا ہے۔ نیز اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حرام قرار دے کر اس امت کو مزید تحفظ اور بچاؤ فراہم کیا ہے۔ اس لیے یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ بیماریوں اور امراض سے شفا حرام چیزوں میں تلاش کی جائے، کیونکہ اگرچہ حرام چیز بیماری کے خاتمے کے لیے مؤثر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے مضر اثرات دل میں موجودہ بیماری سے بڑی بیماری پیدا کر دیں گے۔ اس لیے اس میں خباثت انتہائی طاقتور ہوتی ہے، گویا کہ حرام چیز سے علاج کرنے والا قلبی بیماری کے عوض میں جسم کو تندرستی دینے کا سودا کرتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو حرام قرار دینے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس چیز سے دور رہا جائے۔ اس سے بچنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں، لیکن اگر حرام چیزوں سے دوا بنائی جائے گی تو اس سے ان حرام چیزوں کے بارے میں ترغیب ملے گی اور استعمال میں بھی آئیں گی، جو کہ شرعی مقاصد سے عین متصادم بات ہے۔ اسی طرح حرام چیز اس لیے بھی حرام ہے کہ وہ بذات خود بیماری ہے، جیسے کہ صاحب شریعت نے واضح لفظوں میں یہ بات بیان فرما دی ہے، اس لیے ان چیزوں کو بطور دوا بھی استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہ بات بھی اس میں شامل کریں کہ حرام چیز کا استعمال انسانی روح اور طبیعت میں خباثت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ انسانی مزاج دوا کے مزاج کو بہت جلدی اور واضح انداز میں قبول کرتا ہے۔ اس لیے اگر حرام چیز کا مزاج خباثت سے بھرپور ہوا تو استعمال کنندہ کا مزاج بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ایسی غذائیں، مشروب اور لباس حرام قرار دیے ہیں جو خبیث ہیں، کیونکہ اس سے انسانی نفس خباثت حاصل کرتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 141۔ اسی طرح فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 106 میں ہے کہ الکوہل یا شراب کو کھانے پینے کے علاوہ دیگر استعمال میں لانے کا کیا حکم ہے۔ مثلاً انہیں گھر کے سامان، علاج، بطور ایندھن، صفائی، خوشبو اور سرکہ وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ جواب، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو وہ شراب ہے، اور شراب چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، اسے الکوہل کا نام دیا جائے یا کوئی اور، ہر حالت میں اسے انڈیل کر ضائع کر دینا واجب ہے۔ نیز اسے کسی بھی استعمال کے لیے رکھنا، چاہے صفائی کے لیے ہو یا چیزوں کو پاک کرنے کے لیے
یا بطور ایندھن استعمال کے لیے یا خوشبو میں ڈالنے کے لیے یا اسے سرکہ بنانے کے لیے یا کسی بھی اور استعمال کے لیے رکھنا حرام ہے۔ البتہ جس کی زیادہ مقدار بھی نشہ آور نہ ہو تو وہ شراب کے زمرے میں نہیں آتی۔ اسے صفائی ستھرائی، خوشبو، علاج اور زخموں کو صاف کرنے اور دیگر کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن قعود، عبداللہ بن غدیان، عبد الرزاق العفیفی، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز۔ دوم، اگر کوئی ادارہ دوا میں الکوہل یا حرام جیلاٹین شامل کر دیتا ہے تو وہی گناہ گار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ملاوٹ شدہ دوا کو دیکھیں گے۔ اگر اس میں شامل کی جانے والی حرام چیز معمولی مقدار میں ہے کہ اس کی بہت زیادہ مقدار بھی استعمال کی جائے تو نشہ آور نہیں ہوتی، یا اتنی معمولی مقدار ہے کہ وہ دوا میں تحلیل ہو گئی ہے اور اس کا اپنا کوئی وجود باقی نہیں رہا کہ اس کا ذائقہ، رنگ اور بو کچھ بھی باقی نہ ہو، تو پھر اسے استعمال کرنا اور اس سے علاج کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 297 میں ہے کہ بازار میں کچھ ادویات یا ٹافیاں پائی جاتی ہیں جن میں انتہائی معمولی مقدار میں الکوہل شامل ہوتی ہے، تو کیا انہیں کھانا جائز ہے؟ واضح رہے کہ اگر کوئی شخص انہیں پیٹ بھر کر بھی کھا لے تو کبھی بھی نشے کی حد تک نہیں پہنچے گا۔ جواب: اگر ٹافی یا ادویات میں الکوہل کی مقدار انتہائی معمولی ہو کہ ان کی بہت زیادہ مقدار کھانے پر بھی نشہ نہ آتا ہو تو پھر انہیں کھانا یا فروخت کرنا جائز ہے، کیونکہ اس میں الکوہل کا ذائقہ، رنگت یا بو میں سے کسی بھی چیز کا اثر رونما نہیں ہوگا، اس لیے کہ الکوہل اس میں اپنا وجود کھو چکی ہے اور طاہر و مباح شے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسی کوئی چیز خود مت بنائے اور نہ ہی مسلمانوں کے کھانے میں اسے شامل کرے اور نہ ہی ایسا کھانا بنانے کے لیے تعاون کرے۔ سوم، ایسی ادویات فروخت کرنا جائز ہے جن میں الکوہل یا حرام جیلاٹین انتہائی معمولی مقدار میں موجود ہو یا اپنی اصلی ماہیت کھو چکی ہو۔ چنانچہ جن ادویات میں الکوہل انتہائی معمولی مقدار میں ہے ان کے جائز ہونے کے متعلق متعدد فقہی اکیڈمیوں، فتویٰ کمیٹیوں اور عالم اسلام کے متعدد دارالافتاء کی جانب سے فتاوے صادر ہو چکے ہیں، اور سب کے سب اس بات کو افضل اور مستحب قرار دیتے ہیں کہ الکوہل کو ادویات سے دور رکھا جائے تاکہ کسی قسم کا شبہ ہی پیدا نہ ہو۔ چنانچہ اسلامی کانفرنس تنظیم کے ماتحت اسلامی فقہ اکیڈمی کے اعلامیہ نمبر 23، جو کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ واشنگٹن کے سوالات کے متعلق ہے، اس میں ہے 12واں سوال: بہت سی ایسی ادویات ہیں جن میں الکوہل کی مختلف مقدار پائی جاتی ہے جو کہ 1% سے لے کر 25% کے درمیان ہوتی ہے۔ ان ادویات میں سے اکثر ایسی دوائیاں ہیں جو کہ زکام، گلا بند ہونے اور کھانسی جیسی عام اور معروف بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ نیز ان بیماریوں کے لیے موجود ادویات میں 95% ادویات میں الکوہل پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے الکوہل سے خالی ادویات کی تلاش بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایسی ادویات کھانے کا حکم کیا ہے؟ جواب: اگر الکوہل سے پاک ادویات مسلمان کے لیے میسر نہ ہوں تو پھر الکوہل ملی ہوئی ادویات مسلمان استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی اس پیشے کا ماہر طبیب اس کے لیے یہ دوا تجویز کر دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجلۃ المجمع شمارہ نمبر 3 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1087۔ اسی طرح رابطہ عالم اسلامی کے تحت فقہی اکیڈمی کے اعلامیہ میں ہے کہ ایسی ادویات کو استعمال کرنا جائز ہے جن میں الکوہل اتنی معمولی مقدار میں ہو جو اپنا وجود باقی نہ رکھ سکے۔ نیز الکوہل ایسی صورت میں دوا میں شامل کی جائے جب دوا کی تیاری کے مراحل کے لیے کوئی دوسرا متبادل میسر نہ ہو، لیکن یہ شرط ہے کہ کوئی عادل طبیب اس دوا کو بطور نسخہ تجویز کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے قرارات المجمع الفقہ الاسلامی بمکہ المکرمہ صفحہ نمبر 341۔ ایسی ادویات اور لوشن جن میں حرام جیلاٹین یا گلیسرین شامل ہوتی ہے ان کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے سوال نمبر 97541 کا جواب ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ چہارم، اگر کوئی ایسی دوا یا لوشن پائی جائے جس کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے نشہ ہونے لگے یا اس دوائی میں خنزیر کی چربی اس انداز سے شامل ہو کہ وہ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہو تو ایسی صورت میں وہ دوا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اسے فروخت کرنا جائز ہے۔ لہٰذا فارمیسی اور میڈیکل اسٹور میں کام کرنے والے افراد کے لیے انہیں فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دواخانے اور فارمیسی میں کام کرنا اصلاً جائز ہے، نیز عام طور پر ادویات مباح چیزوں سے بنائی جاتی ہیں۔
اگر کسی ایسی دوا کا علم ہو کہ اس کا استعمال حرام ہے تو پھر اسے فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، تاہم آپ فارمیسی میں اپنی ملازمت جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن حرام چیز فروخت کرنے سے اجتناب کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 271192۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔